الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام. آج خطیب صاحب نے جو خطبہ دیا تھا وہ شرک کے حوالے سے، یعنی شرک کا مفہوم اور شرک اصغر شرک اکبر ان دونوں کے بارے میں. مختصر یہ کہ شرک اکبر جو ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ شرک اکبر وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے ذات، اللہ رب العزت کے صفات اور اس کی عبادت میں جو ہے کسی کو شریک کیا جائے. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو بھی خالق مانا جائے، کسی اور کو بھی جو ہے رازق مانا جائے اور کسی اور کو بھی مالک مانا جائے. یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اور جو نظر و نیاز ہم دیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کے نام پر کسی دوسرے کی خوشی خوشنودی اور حاصل کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، نظر و نیاز اگر دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک کے بارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت جو ہے سب سے بڑا غیرت مند ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا. اور شرک کے علاوہ اگر انسان جو ہے بندہ سمندر کے جاگ برابر، پہاڑ برابر گناہ بھی کر کے آتا ہے، زمین و آسمان بھر کے جو ہے گناہ کر کے آتا ہے، لیکن شرک کی آمیزش نہیں ہے، اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسے معاف فرما دے گا. لیکن شرک کو جو ہے، مشرک کو کبھی، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے مشرک کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما اخوف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تمہارے معاملے میں، تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف رہتا ہے، سب سے زیادہ ڈر رہتا ہے، اپنی امت کے حوالے سے بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک اصغر کا. شرک اکبر کو تو جو ہے پہچان لیں گے، شرک اکبر میں لوگ زیادہ ملوث نہیں ہوں گے، شرک اصغر میں جو ہے زیادہ تعداد جو ہے شرک اصغر میں ملوث ہوں گے اور شرک اصغر کریں گے. تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کی تفصیل چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری ہے کہ آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے معاشرے میں. یہ شرک اصغر ہے، یہ ریاکاری کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کو جو ہے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے. کیا ہے؟ ہر عمل عبادت میں کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص. اللہ رب العزت جو ہے خالص عمل کو قبول فرماتا ہے. اس میں جو ہے ملاوٹ اگر ہو تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کو ملاوٹ چیزیں ہم قبول نہیں کرتے. اگر ہمیں پتہ چل جائے جو بہرحال مارکیٹ میں جو جتنی چیزیں آ رہی ہیں اکثر ملاوٹ ہی ہے اس وقت دنیا میں، لیکن بحیثیت انسان ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ اس چیز میں ملاوٹ ہے تو ہم اس چیز کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے کہاں تیار؟ رب العزت کو خالص عمل چاہیے، خالص عبادت چاہیے. اس لیے انسانوں کو راضی کرنے کے لیے، انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل عبادت کرتا ہے تو وہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے. آج کا ہمارا درس ہے حدیث جبریل. حدیث جبریل کیا ہے میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں. یہ حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وعلیکم السلام. حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص داخل ہوا اس مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت عمر جو ہے اس کے صفات بیان کر رہے جو آنے والا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بہت ہی جو ہے نہایت سفید اس نے کپڑے زیبتن کیے ہوئے تھے، کپڑے پہنے ہوئے تھے، لباس جو ہے نہایت سفید پہنا ہوا تھا. اور اس کے بال جو ہے نہایت ہی کالے بال تھے، اس کے نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور نہایت اس کے کالے بال تھے. آگے فرماتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر. صحابہ کرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً جو ہے اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں ہے اور اس کے اوپر جو ہے سفر کے اثرات بھی نہیں ہے. بندہ جو ہے سفر کر کے آتا ہے تو آج کل ہمارے پاس جہاز ہے، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں. اس وقت تو کیا ہوتا تھا؟ گھوڑے، گدھے، خچر اور اونٹ، یہی ان کی سواریاں ہوا کرتی تھی. اور اس پہ جو ہے بندہ دور سے چل کے آئے، کسی گاؤں میں اگر پہنچنے والا ہو تو آدھا گھنٹہ، گھنٹے کا سفر بھی اگر مسافت بھی وہ طے کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے سفر کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. تو حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر جو ہے سفر کے کوئی اثرات نمایاں نہیں تھے. ایسا نہیں لگتا تھا کہ بندہ کہیں سے سفر کر کے آیا. ولا يعرفه منا احد. ہم صحابہ کرام جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا.
اور حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھیں فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بیٹھا کہ اپنے دونوں گھٹنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ جو ہے دونوں رانوں پر رکھے۔ وقال، اور فرمانے لگے، کہنے لگے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے سوال کا جواب جو ہے تفصیلاً یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ ارکان اسلام کو گن کر بتائیے، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کیا ہے وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کریں، وتؤتی الزکاۃ، تیسرا زکات ادا کریں، وتصوم رمضان، چوتھا جو ہے رمضان کے روزے رکھیں، اور پانچواں ہے وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرے اگر تم میں استطاعت ہو۔ تو سوال کرنے والا کہتا ہے قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ کرام جو ہے فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑی تعجب ہوئی اس بات پہ کہ وہ خود سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ بولا، اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے جو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے، تو اس کو کیا پتا کہ اس نے سچ کہا یا نہیں کہا سوال کرنے والے کو۔ تو صحابہ کرام کو جو ہے اس بات پہ تعجب ہو گئی کہ خود سوال بھی پوچھ رہے اور جو ہے اس سوال کے اوپر جو جواب دیا ہے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس بات پر تعجب ہوئی۔ تو دوسرا سوال کیا ہے قال فاخبرنی عن الایمان، تو وہ سائل جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ اب مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اس نے جب سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے موجود ہیں، رب العزت کے جو ہے مخلوق ہیں، فرشتے موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہے آسمانی جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی صحف نازل فرمائے ان کتابوں پر جو ہے ایمان ہو، اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء و رسول مبعوث فرمائے ان سب رسولوں پر بھی ایمان مجمل ہو۔ اور اسی طرح والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر تمہارا اس بات پہ یقین ہو کہ آخر اللہ رب العزت نے جو ہے حشر کا میدان سجانا ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ برحق ہے۔ اور اسی طرح تو اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ قدر، تقدیر جو ہے ہر اچھی اور بری تقدیر، اس پر ایمان۔ یہ ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تفصیل سے سوال کا جواب دیا ہے۔ تو سائل کہتا ہے کہ قال صدق، کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال کرتے ہیں قال فاخبرنی عن الاحسان، تو اب مجھے آپ احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ اسلام، ایمان اور اب احسان، تو یہ ساری باتیں جو ہے ہم سن رہے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے جاننے والوں کو بھی آپ نے یہ باتیں بتانی ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جن کو ان باتوں کا نہیں علم، تو آخر میں بتاتے ہیں کہ یہ سوال کیوں کر رہے تھے، کیوں آئے تھے، وہ بھی یہاں حدیث میں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا۔ فاخبرنی عن احسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے ایسا کھڑا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ حیت ہو، یہ ہیبت ہو تمہاری کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہیں دیکھ رہے ہو اور تم وہ کام کر رہے ہو، وہ عمل، وہ عبادت کر رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ، اگر ایسی حیت نہیں ہے کہ عبادت کرتے ہوئے جو ہے اس طرح ایسے نہیں لگتا کہ مجھے یہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم سے کم اتنا ہو تمہارے دل میں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراہ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہو، یقیناً ہم نہیں دیکھتے اللہ رب العزت کی ذات کو جو ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو یہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لو کہ فإنه يراك، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ جو ہے چوتھا سوال کرتے ہیں قال فأخبرني عن الساعة، اس پہ بھی یہ کہنے کے بعد کہ آپ نے سچ کہا کہ آپ جو ہے چوتھا سوال قیامت کے بارے میں کر رہے ہیں
کہ اب مجھے بتلائیے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں جو سوال کرنے والا ہے یعنی آپ مجھ سے بہتر جانتے. تو کہتے ہیں کہ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو چلے آپ مجھے جو ہے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے. اگلا سوال کر رہے ہیں، پانچواں سوال، کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کے علامات کیا ہیں، ان کے بارے میں بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی جو ہے اپنی ملکہ کو جنم دے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، اور آپ ایسے ننگے پیر ننگے جسم گھومنے والے لوگوں کو اور بکری چرانے والے جو ہے چرواہوں کو آپ دیکھیں گے، یتطاولون فی البنیان، اپنے جو ہے محلات ایسے بنائیں گے، کوٹھیاں بنائیں گے، اور گھروں پہ جو محلات اور کوٹھیاں جو بنیں گے، بنگلے بنیں گے، اس کے اوپر وہ فخر کریں گے. ایسے لوگ، یعنی ان کے پاس جو ہے پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، پہننے کے جو ہے وہ پیر میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، ننگے گھوما کرتے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس ایسے جو ہے مال و دولت آ گئی اور وہ ایسے محلات بنانے لگے جس طرح آج کل جو ہے، اور خصوصاً یہاں عرب کے اندر دیکھیں یہ کیا تھے، یہ لوگ پہلے کچھ بکریاں کچھ بھیڑ بکریاں لے کے اور اونٹ لے کے جو ہے صحراؤں میں چرایا کرتے تھے اور چرواہے تھے غالباً اکثریت. اور اسی طرح یہی جو ہے پورے دنیا کا وہ ہے، بڑی بڑی حکومتوں میں جو ہے عام لوگ کیا ہوا کرتے تھے، وہی یہی بات چند چیزیں ہوا کرتی تھی، اور مویشیوں کا جو ہے دیکھ بھال کر کے اور اپنی کھیتی باڑی کر کے جو ہے گزر بسر کرتے تھے. آج کل جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لوگ جو ہے اپنے محلات بناتے، کوٹھیاں بناتے، بنگلے بناتے، وہ اس پر فخر کرتے ہیں معاشرے میں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیامت کی نشانیاں بتلائی.